جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ علی امین گنڈاپور صاحب کی کرسی خطرے کا شکار ہوگی ہے۔ اب کسی وقت بھی ان کو جواب ہو سکتا ہے کیا واقعی اب چیف منسٹر گنڈاپور صاحب نہیں رہیں گے؟ یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور امریکہ کو پاکستان کی ایک بار پھر ضرورت پڑ گئی ہے۔ میرا خیال ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے امریکنز بڑی جلدی رابطہ کریں گے، اور اگر یہ رابطہ ہو گیا تو پھر عمران خان صاحب کا کیا بنے گا، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو سینٹ میں پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اب اعجاز چودھری صاحب کس وقت سینٹ کے اندر آئیں گے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور آخری ہمارا ایشو یہ ہے کہ خبردار اب واٹس ایپ بھی سیف نہیں رہا، اور اگر آپ نے واٹس ایپ کے اوپر بھی فیک نیوز پھیلا دی تو آپ گرفتار ہو سکتے ہیں اور آپ کو 20 لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے فیس بک کے ساتھ ساتھ اب واٹس ایپ کے اوپر، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں، اور یہ چیز یاد رکھیں کہ ہر اچھی چیز صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اور اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو اسے کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ ہم سب سے پہلے گنڈاپور صاحب کی طرف آتے ہیں۔ گنڈاپور صاحب کی کرسی خطرے کا شکار ہوگی ہے۔ آج عمران خان صاحب نے گنڈاپور صاحب سے خیبر پختونخوا کے اندر جو پارٹی کی صدارت ہے واپس لے کے اسے جنید اکبر صاحب کے حوالے کر دی ہے۔ اور یہ جنید اکبر صاحب کون ہے؟ یہ عاطف خان صاحب کا گروپ کے اندر شامل ہے۔ اور عاطف خان صاحب کون ہے؟ عاطف خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی چیف منسٹری کے لیے باقاعدہ امیدوار ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور 35 ایم این ایز اور ایم پی ایز ان کے پاس ہیں، یعنی ایم این ایز اور ایم پی ایز اگر ملائے جائیں تو 35 کے قریب جو ہیں وہ عاطف خان صاحب کے پاس ہیں۔ اور عاطف خان صاحب کی گنڈاپور صاحب کے ساتھ بالکل نہیں لگتی، اور جب گنڈاپور صاحب بشرا بی بی کے ساتھ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کر رہے تھے تو اس وقت بھی عاطف خان صاحب نے ان کو ہاتھ نہیں پکڑایا تھا، بلکہ یہ ڈسٹنس میں رہے۔ اور اس سے پہلے جب بی بی وہاں پہ پشاور کے اندر میٹنگز کر رہی تھیں تو اس وقت بھی عاطف خان کے گروپ نے انہیں جوائن نہیں کیا تھا، وہ ایک سائیڈ پہ رہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے گنڈاپور صاحب کے ذریعے آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں تو آپ یہ انقلاب لے آئیں۔ اور اس کے بعد جب وہ انقلاب نہیں آیا تو پھر عاطف خان صاحب اور جنید اکبر صاحب جو ظاہر ہے جو ایک گروپ ہے اس کی طرف عمران خان صاحب نے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس دوران عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ شیخ وقاص اکرم صاحب جنہیں آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنانا چاہتے ہیں وہ بھی گنڈاپور صاحب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، بلکہ خان کو یہ بھی پتا چلا کہ پارٹی کے میکسیمم لوگ جو ہیں وہ گنڈاپور صاحب کے پاس چلے گئے ہیں۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ بھی گنڈاپور صاحب کو پروموٹ کر رہے ہیں، گنڈاپور صاحب ان کی تعریف کرتے ہیں، یہ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی پتا چلا کہ گنڈاپور صاحب نے گوہر خان صاحب کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے۔ اب گوہر خان صاحب بھی وہی زبان بول رہے ہیں جو گنڈاپور صاحب بول رہے ہیں۔ اور پھر عمران خان صاحب کو یہ بھی بتایا گیا کہ جو گنڈاپور صاحب کا مخالف گروپ ہے وہ بہت تگڑا ہو چکا ہے، اور اب اگر عمران خان صاحب نے ان کی طرف توجہ نہ دی تو گنڈاپور صاحب کے ساتھ ساتھ پارٹی بھی خیبر پختونخوا سے مکمل فارغ ہو جائے گی، اور وہ لوگ درست کہہ رہے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب کو یہ بھی بتایا گیا کہ جناب خیبر پختونخوا کے اندر کرپشن جو انتہا کو چھو رہے ہیں، بلکہ عمران خان کو یہ اطلاع کی گئی کہ جو بھی وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں اس میں پہلے سے ہی 10% وصول کر لیا جاتا ہے۔ جس ٹھیکیدار کو ٹھیکہ حوالے کیا جاتا ہے اس سے پہلے 10% وصول کر کے اسے کہا جاتا ہے لو بھائی تم نے یہ ٹھیکہ مکمل کرنا ہے، ہم نے اپنا پیسے جو ہیں وہ وصول کر لیے ہیں۔ تو بلکہ وہاں پہ 10% کی ایک ایسی زبردست قسم کی سکیم چل رہی ہے کہ کوئی بھی کام ہو تو 10% آپ پہلے ادا کریں اور اس کے بعد پھر آپ وہ سکیم اپنے ہاتھ میں کر لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب کچھ گنڈاپور صاحب کر رہے ہیں، بلکہ ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے گنڈاپور صاحب ہیں۔ ہو سکتا ہے جب تحقیقات ہوں تو پتہ چلے کہ گنڈاپور صاحب بالکل بے گناہ ہیں اور یہ ایک محض پراپوگنڈا ہے جو گنڈاپور صاحب کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن یہ ایک امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو بھی کام ہو اس میں 10% پہلے وصول کیا جاتا ہے، اور یہ باقاعدہ ایک فارمولہ بنا کے ایک پوری ریسرچ رپورٹ بنا کے عمران خان صاحب کے حوالے بھی کی گئی ہے، اور ایک امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے پورے ملک کے اندر۔ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے وفاقی گورنمنٹ ہو، لیکن یہ ابھی ایک حقیقت ہے جو خیبر پختونخوا کے اندر چل رہی ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی کام آپ نے کروانا ہو تو 10% آپ پہلے ادائیگی کر دیں، اس کے بعد کام آپ کا ہو جائے گا۔ تو یہ بھی عمران خان صاحب کو بتایا گیا ہے۔ اس دوران اگر آپ کو یاد ہو تو چند دن پہلے شیخ وقاص اکرم صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ وقاص اکرم صاحب سے پوچھیں کہ وہ پارٹی کے ترجمان ہیں، کیا وہ پارٹی کے اطلاعات و نشریات سیکرٹری اطلاعات و نشریات ہیں، یا پھر وہ گنڈاپور صاحب کے ترجمان ہیں اور گنڈاپور صاحب کے سیکرٹری اطلاعات و نشریات ہیں۔
یہ بلکہ میسج دیا گیا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے جیل سے، اور پھر شیخ وقاص اکرم صاحب تک یہ بات پہنچائی گئی۔ بلکہ اس دوران بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ جو بات ہے یہ فیصل چودھری صاحب نے بتائی تھی، اور فیصل چودھری صاحب کو عمران خان صاحب نے کہا تھا، اور اس کے بعد شیخ وقاص اکرم صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ فیصل چودھری صاحب اس کو اناؤنس کریں اور یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے یہ میسج دیا ہے۔ لیکن فیصل چودھری صاحب سے جب شیخ وقاص اکرم صاحب نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو میسج تھا وہ میں نے آپ کو پرووائڈ کر دیا، آپ کو پہنچا دیا، لیکن میں اسے پبلکلی اناؤنس نہیں کر سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں اگر پبلکلی اناؤنس کروں گا تو اس سے پھر پارٹی کی سبکی ہوگی اور آپ کی سبکی بھی ہوگی۔ لیکن شیخ وقاص اکرم صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ فیصل چودھری صاحب اپنے منہ سے اس کا اظہار کریں کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے ترجمانی نہیں کر رہے بلکہ وہ ترجمانی کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب کے۔ لیکن ایکچوئل یہی ہوا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جا کے میسج دیں اور اس سے پوچھیں شیخ صاحب سے کہ شیخ صاحب، بھائی صاحب آپ پارٹی کے ترجمان ہیں یا پھر آپ گنڈا پور صاحب کے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب کو یہ بھی بتایا گیا کہ گوہر خان صاحب جو ہیں وہ گنڈا پور صاحب کے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور جو گنڈا پور صاحب چاہتے ہیں وہی اب گوہر خان صاحب چاہتے ہیں، اور جو گوہر خان صاحب چاہتے ہیں وہی گنڈا پور صاحب چاہتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال یہ دی گئی کہ جب ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہوئی تھی 24 نومبر سے پہلے، تو گوہر خان صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو راضی کریں کہ سنجانی میں جا کے بیٹھ جائیں، اور یہ سارا فارمولہ جو تھا وہ گوہر خان صاحب نے گنڈا پور صاحب کو دیا تھا، گنڈا پور صاحب نے گوہر خان صاحب کو دیا تھا، بلکہ گنڈا پور صاحب تو مکمل طور پہ تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ اس سائڈ سے اناؤنسمنٹ ہو اور وہ بی بی کو اور اس سارے پروٹیسٹ کو لے کے سنجانی میں جا کے بیٹھ جائیں۔ لیکن پھر ظاہر بی بی نہیں مانی اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ہر صورت ڈی چوک جائیں گے، تو اس کے بعد یہ پروجیکٹ جو تھا وہ آلموسٹ ناکام ہو گیا، یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ تو اس چیز کا اظہار بھی کیا گیا عمران خان صاحب کے سامنے کہ گوہر خان صاحب بھی اب گنڈا پور صاحب کو لے کے چل رہے ہیں اور گنڈا پور صاحب اب گوہر خان صاحب کو لے رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ بھی اب گنڈا پور صاحب کے کنٹرول میں ہیں، بلکہ شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب کی ٹھیک ٹھاک قسم کی لڑائی ہو گئی تھی، اور اتنی زیادہ لڑائی ہوگی کہ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن گنڈا پور صاحب نے جب سلمان اکرم راجہ کی صلح کروائی شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ تو وہ صلح ہو گئی، کیونکہ اب سب کچھ گنڈا پور صاحب کے کنٹرول میں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ پوری پارٹی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور اپنے گروپ کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو اس پہ پھر عمران خان صاحب نے ظاہر ہے پھر نوٹس لیا۔ نوٹس لینے کے بعد انہوں نے جنید اکبر صاحب کو انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا، جو ظاہر ہے اس سے پہلے سیٹ جو تھی وہ شیخ وقاص اکرم صاحب کے پاس تھی، شیخ وقاص اکرم صاحب بننا چاہتے تھے، بلکہ جب گورنمنٹ نے انہیں آپشن دیا عمران خان صاحب کو کہ آپ 3 لوگوں کی لسٹ دے دیں، تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں لسٹ دے رہا ہوں، لیکن اس لسٹ میں پہلے نمبر پہ شیخ وقاص اکرم ہیں، دوسرے نمبر پہ شیخ وقاص اکرم ہے، اور تیسرے نمبر پہ بھی شیخ وقاص اکرم ہے۔ لیکن پھر یہ ظاہر ہے یہ فہرست واپس لے لی گئی اور جنید اکبر صاحب کا آفر کی گئی گورنمنٹ کو، اور گورنمنٹ نے یہ آفر قبول کر لی۔ اب جو جنید اکبر صاحب ہیں وہ ظاہر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بن گئے، اور ساتھ ہی آج کے دن گنڈا پور صاحب کو فارغ کر کے خیبر پختونخوا کے اندر جو پارٹی کی صدارت ہے وہ جنید اکبر صاحب کے حوالے کر دی۔ جنید اکبر صاحب کو 2 ٹاسک دیے گئے ہیں۔ ان کو پہلا ٹاسک تو یہ دیا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو کرپشن ہو رہی ہے اس کے بارے میں تحقیق کرے، اور اگر کوئی شخص کرپشن کر رہا ہے تو اس کو مکمل طور پہ فارغ بھی کریں اور اس کے خلاف تادیبی کارروائی بھی ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ چیئرمین یعنی بانی چیئرمین کو بتایا بھی جائے۔ اور ساتھ انہیں یہ ٹاسک بھی دیا گیا ہے کہ اگر گنڈا پور صاحب کی پرفارمنس بہتر نہیں ہے تو ان کی جگہ اگر نیا چیف منسٹر آ سکتا ہے تو وہ آنے دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے عاطف خان جو ہے وہ نئے سی ایم ہو خیبر پختونخوا کے اندر، کیونکہ وہ ان کا دھڑا بھی تگڑا ہے اور ساتھ ساتھ وہ تھوڑے سے ماڈریٹ بھی ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ وہ معاملات کو سیٹل بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک نئی ڈیولپمنٹ خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہی ہے۔ ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے آج گورنمنٹ کو دوبارہ آفر کر دیا ہے کہ اگر آپ مذاکرات چاہتے ہیں تو آپ پھر میری کمیٹی کے ساتھ میری ملاقات کروا دیں۔ اگر کمیٹی کے ساتھ ملاقات ہو جائے تو ہو سکتا ہے 28 جنوری کو میری کمیٹی آپ کے سامنے بیٹھ جائے، اور اس پہ گورنمنٹ میرا خیال ہے سیریسلی سوچ رہی ہے کہ کل یا پرسوں عمران خان صاحب کی ان کی کمیٹی کے ساتھ ملاقات کروا دی جائے، اور اگر کمیٹی کے ارکان عمران خان صاحب کو قائل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو پھر 28 جنوری کو ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی دوبارہ گورنمنٹ کے سامنے بیٹھ جائے۔ تو ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب اپنی کمیٹی سے ملنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ ملاقات ہو گئی تو پھر مجھے لگتا ہے کہ جو اگلی میٹنگ 28 جنوری کو ہوگی اس میں پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ کی کمیٹی کے سامنے بیٹھ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ افغانستان کے اندر یاد رکھیے گا کہ امریکی اسلحہ تھا، جب امریکنز یہاں سے نکلے تو انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ اسلحہ ڈمپ کیا ہوا تھا،
وہ باقاعدہ ذخائر ہیں اسلحے کے، بنکرز بنے ہوئے ہیں، اور ان بنکرز کے اندر انتہائی جدید اسلحہ رکھا ہوا تھا، اور امریکنز کا خیال یہ تھا کہ یہ اسلحہ طالبان کے قابو نہیں آئے گا، کیونکہ بہت سارے ایسے اسلحے تھے جو ظاہر گورنمنٹ کے پاس تھے، وہ تو گورنمنٹ نے ظاہر ہے الٹیمیٹلی اس کے اوپر قبضہ کر لینا تھا، لیکن کچھ ایسے ذخائر بھی ہیں افغانستان کے اندر جو چھپے ہوئے ہیں، جو بنکرز بنا کے زمینوں کے اندر وہ اسلحہ چھپایا ہوا ہے۔ امریکنز کا خیال یہ تھا کہ یہ اسلحہ یہاں سے نہیں نکلے گا، اور اگر کبھی ہمیں دوبارہ افغانستان آنا پڑا تو ہم لوگ اسے نکالیں گے اور پھر افغانستان کے اندر استعمال کریں گے۔ لیکن طالبان ان سے زیادہ چلاک تھے، انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے جاسوسی کی، بہت سارے لوگ انہوں نے قبضے میں کر لیے، ان لوگوں سے پوچھا اور ان لوگوں نے مخبری کر دی۔ اب وہ اسلحہ جو تھا وہ افغانستان کی گورنمنٹ کے پاس آ گیا، یعنی طالبان گورنمنٹ کے پاس آ گیا، اور طالبان نے وہ انتہائی جدید اسلحہ مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دیا۔ اب وہ اسلحہ پاکستان کے اندر بھی بکا، اور اس کے علاوہ سینٹرل ایشیا کے اندر بھی بکا، پھر وہ عالمی جو سمگلرز ہیں ان کے ہاتھ بھی آیا، اور اس کے بعد امریکہ کو یہ خبر پہنچ گئی کہ جناب یہ ہمارا اسلحہ نکل بھی رہا ہے اور بک بھی رہا ہے۔ اب افغان گورنمنٹ جو کے ساتھ امریکنز نے رابطہ کیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ابھی تازہ پریزیڈنٹ بنے ہیں، انہوں نے فوری طور پہ افغانستان کی جو امداد جو ہر منگل کو $40 ملین آتے ہیں اس کو روک لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ظاہر افغانستان کے اندر ڈالر مہنگا ہونا شروع ہو گیا، اور ڈالر کی شارٹیج ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اس کا امپیکٹ یاد رکھیے گا پاکستان کے اندر پڑے گا، کیونکہ جب افغانوں کو ڈالر کی ضرورت ہوگی تو پھر وہ پاکستان سے پرچیز کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے پاکستان کے اندر ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ظاہر ہے ہماری گورنمنٹ بھی بڑی ویجیلنٹ ہو گئی ہے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں یہاں سے کیپٹل فلائٹ شروع ہو جائے افغانستان کی طرف۔ اور ساتھ ہی انہوں نے امریکنز نے آفر کیا طالبان کو کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ امداد دوبارہ ملے، یہ امداد ریزیوم ہو، تو پھر آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ کام یہ ہے کہ ہمارا اسلحہ ہمیں واپس کر دیں۔ اب افغان گورنمنٹ بڑی پریشان ہے کہ وہ اسلحہ کہاں سے لے کے آئے، کیونکہ اسلحہ تو انہوں نے بیچنا شروع کر دیا تھا، ان کے پاس وہ ذخائر ہیں ہی نہیں۔ لیکن بہرحال افغان گورنمنٹ کو کہا گیا ہے کہ امیڈیٹلی ہمارا اسلحہ واپس کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکنز پاکستان کی مدد لینے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور پاکستان کی گورنمنٹ کو یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہیں گے کہ آپ افغانستان جائیں اور ان سے سارا اسلحہ کلیکٹ کر کے ہمیں پہنچائیں۔ اور اگر یہ پاکستان کے ساتھ رابطہ ڈیولپ ہو گیا تو پھر میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کی دال گل سکے گی، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ امریکہ کو زیادہ عزیز ہو گئے، کیونکہ ظاہر ہے اگر افغانستان کے اندر امن رکھنا ہے، اگر افغانستان کے اندر سے اسلحہ اکٹھا کرنا ہے، اور اگر اسے امریکہ تک پہنچانا ہے، تو پاکستانی فوج سے بہتر کوئی ایسا اور ادارہ نہیں ہے جو یہ کام کر سکے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ معاملہ آگے چلا تو عمران خان صاحب کو وہ جو امید ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے وہ دم توڑ جائے گی، اور اس کے بعد پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ رابطے ہو جائیں گے، اور اگر یہ رابطے ہو گئے تو پاکستان تحریک انصاف کی جو خواہشات ہیں وہ درمیان میں رہ جائیں گے۔ جناب سینیٹر اعجاز چودھری صاحب جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور میں دل سے ان کا احترام کرتا ہوں، یہ وہ بندہ ہے جس نے کریکٹر کا مظاہرہ کیا ہے۔ جس وقت ساری پارٹی بھاگ گئی، 90% بھاگ گئے، اعجاز چودھری آج بھی جیل کے اندر ہے، بڑھاپے کے اندر بھی وہ جیل کاٹ رہا ہے، اور اس نے عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دینے یا پارٹی چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے، تو میں دل سے ان کا احترام کرتا ہوں۔ یوسف گیلانی صاحب جو چیئرمین ہے سینٹ کے، انہوں نے ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا تھا، لیکن جیل حکام نے اس پروڈکشن آرڈر پہ عمل نہیں کیا، جس سے یوسف گیلانی صاحب ناراض ہو گئے، اور آج انہوں نے سینٹ کے جو اجلاس تھا اس کی صدارت کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی میں اس وقت تک اس کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا جب تک میرا دیا ہوا جو ڈیمانڈ ہے، جو میرا مطالبہ ہے یا میرا جو نوٹس ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ لہٰذا میرے پروڈکشن آرڈر جاری ہوا ہے، اس پروڈکشن آرڈر کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یہ ایک نیا کنفیوژن اور قیاس پیدا ہو گیا ہے، اور اس وقت ریاست نہیں چاہتی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بگاڑ ہو، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے ہی ملک ریاض صاحب کی وجہ سے خاصی ناراض ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ۔ تو اب اگر یہ نیا معاملہ بن گیا تو اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ اتنا کھنچ جائے کہ یوسف گیلانی صاحب کی طرف سے بھی استعفیٰ آ جائے یا یہ معاملے کو آگے بڑھا دیں۔ لہٰذا اب یہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اعجاز چودھری صاحب کو اگلے اجلاس میں جیل سے لا کے پیش کر دیا جائے، اور کم از کم ایک مرتبہ تو وہ سینٹ کے اندر آئیں اور آ کے اپنی تقریر بھی کریں، تو اعجاز چودھری صاحب عنقریب سینٹ کے اجلاس میں آپ کو اپیئر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جناب اس کے ساتھ ساتھ جو آخری خبر ہے وہ پیکا کا قانون ہے، وہ پاس ہو گیا ہے، وہ اب سینٹ سے بھی پاس ہو گیا، اور اس کے اندر سزائیں سخت ہو گئی ہیں۔ اس میں ہر قسم کا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ سب کو اس کے حصہ بنا دیا گیا ہے۔ تو اب واٹس ایپ کے اوپر بھی کوئی لوگ اگر خبریں پھیلاتے ہیں اور فارورڈ کرتے ہیں تو وہ بھی اس دائرے میں آ گیا ہے۔ تو آج پہلا ایک ایف آئی آر ہوئی ہے، وہ پاک پتن شریف کے اندر ہوئی ہے۔ ایک صاحب ہیں جنہوں نے مریم نواز صاحبہ سے ریلیٹڈ کوئی بری خبر تھی، بری چیز تھی، فیک نیوز تھی، اس کو پھیلانا شروع کیا ہے۔ گورنمنٹ کے
دائرہ اختیار میں یا معلومات میں آ گیا ہے، اس کے خلاف FIR ہوگی اور اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ آئندہ اگر آپ نے واٹس ایپ کے اوپر بھی کسی اعلیٰ عہدیدار کے خلاف کوئی انفارمیشن پھیلائی تو آپ گرفتار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ٹیسٹ کیس ہے، اور اس ٹیسٹ کیس کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو واٹس ایپ کے اوپر آپ ہر قسم کا کلپ فارورڈ کر دیتے ہیں تو ان قریب ہو سکتا ہے کہ آپ بھی گرفتار ہو جائیں، اور آپ سے بھی پوچھا جائے کہ جناب یہ واٹس ایپ کے اوپر آپ مواد کیوں پھیلا رہے ہیں۔ تو واٹس ایپ بھی اب اس دائرے میں آ گیا ہے، اور اگر آپ کو عادت ہے کہ آپ میسج فارورڈ کرتے ہیں تو آج سے اس کو کنٹرول کر لیں، کیونکہ پیکا کا جو قانون ہے اس میں آپ کے پھنسنے کے چانسز بڑھ گئے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔